بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک کی سورۃ الحدید، اس کی آیت نمبر 22، 23 اور اللہ نے چاہا تو 24 ترجمہ اور تشریح کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے چند آیتیں سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد۔ ترجمہ: ما اصاب من مصیبت، جو کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے، فی الارض ولا فی انفسکم، زمین میں یا تمہاری اپنی جانوں میں، الا فی کتاب، مگر وہ کتاب میں ہے، یعنی لوح محفوظ میں ہے، من قبل ان نبرأها، اس سے پہلے کہ ہم اس کو پیدا کریں، اس کی پیدائش، اس مصیبت کی پیدائش، اس کے وقوع ہونے سے پہلے ہی وہ اللہ کے پاس اس کی کتاب میں لکھی گئی ہے۔ ان ذلک علی اللہ یسیر، اور یہ کام اللہ پر بالکل آسان ہے، بہت آسان ہے۔ ما اصاب من مصیبت، نئی مصیبت پہنچتی، کوئی بھی مصیبت زمین میں، مطلب قحط سالی، سیلاب، زلزلے، طوفان، ولا فی انفسکم، اور تمہارے نفسوں میں، مثلا بیمار ہونا، کسی پیارے کا جدا ہو جانا، نوکری کا نہ ہونا، مال کا نقصان ہونا، اس طرح کی چیزیں جو تمہارے نفسوں میں ہیں، یہ مصائب، الا فی کتاب مبین، الا فی کتاب، مگر وہ کتاب میں، یعنی لوح محفوظ میں ہے، من قبل ان نبرأها، اس سے پہلے کہ ہم اس کو پیدا کرتے، اس سے پہلے وہاں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ یہاں ان لوگوں کا رد اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، اس آیت میں ان لوگوں کا بھی رد ہو رہا ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا علم سابق نہیں ہے، یعنی اس کو کسی چیز کا پہلے سے علم نہیں ہوتا، جب وہ واقعہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کو پتہ چلتا ہے، اس کے ظہور کے بعد، اس کے ظاہر ہونے کے بعد۔ تو یہ غلط ہے۔
یہ ایسے لوگوں کا رد ہے. اللہ تعالیٰ کو ان چیزوں کا علم اس کے وقوع پذیر ہونے سے پہلے ہوتا ہے، اور زمین و آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں حکم دیا. لکھ دو، قدر اللہ المقادیر. یہ حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قدر اللہ المقادیر قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی تخلیق سے 50,000 سال قبل ہی ساری تقدیر لکھ دی. یہ مسلم کی روایت ہے، اور اس میں یہ بھی وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور رب العالمین کا عرش پانی پہ تھا. بھائیو، یہاں ایک اور بھی بات میں ذکر کرتا چلوں کہ اللہ رب العالمین کا عرش پانی پہ تھا، اور ایک اور حدیث میں ہے، وہ اس طرح ہے، اول ما خلق اللہ القلم، کہ ان اول ما خلق اللہ القلم، کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا. تو کون سی چیز پہلے پیدا کی گئی؟ آئیے اس بارے میں چند احادیث آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. تقدیر سے متعلق پہلے ایک حدیث بہت اہم ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. صحیح روایت ہے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ارکان اسلام 5 ہیں اور ارکان ایمان 6 ہیں. ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ. تقدیر پر ایمان لانا، اس کے خیر پر، اس کے شر پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو ان اللہ عذب اہل سماواتہ و اہل ارضہ لعذبہم وہو غیر ظالم لہم. پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہم سب اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کی ملکیت ہے. ہمارا خالق ہے، ہمارا رب ہے، ہمارا مالک ہے، جو چاہے ہمارے ساتھ کرے. ہم کوئی اعتراض نہیں کر سکتے. لا یسأل عما یفعل وہم یسألون. اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں، اس سے پوچھا نہیں جائے گا. اب یہاں سنیے، تقدیر پر ایمان لانے کے لیے اس حدیث کو اچھی طرح سمجھ لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر عذاب کرے آسمان والوں کو اور زمین والوں کو، تب بھی آسمان والے، سارے آسمان والوں کو، ان میں رہنے والوں کو، زمین میں جتنے ہیں ان سب کو اگر عذاب کرے، پھر بھی اللہ ظالم نہیں ہے. اور اگر ان پر رحم کرے، وَلَوْ رَحِمَهُمْ لَكَانَتْ رَحْمَتُهُ لَهُمْ خَيْرًا مِنْ أَعْمَالِهِمْ. تو یہ اس کی رحمت ان کے اعمال سے بہتر ہے. پھر آگے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لو انفقت مثل احد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر. اگر تم خرچ کرو احد پہاڑ جتنا سونا اللہ کے راستے میں، اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا، تم سے قبول نہیں کرے گا. حتى تؤمن بالقدر، جب تک تقدیر پر ایمان تم نہ لے آؤ. اور یہ یاد رکھو، فَتَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ. یہ جان لو کہ جو کچھ تم کو چیز پہنچ رہی ہے وہ تم سے چوکنے والی نہیں تھی. وَمَا أَخْطَأَكَ، اور جو تم سے چوک گئی، تمہیں نہیں ملی، تم تک نہیں پہنچی، لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، وہ تم تک پہنچنے والی نہیں تھی. پھر آگے فرمایا وَلَوْ مِتَّ عَلَى غَيْرِ هَذَا، اگر اس عقیدے کے علاوہ کسی اور پر اگر تم مرتے ہو، لَدَخَلْتَ النَّارِ، تو تم
جہنم میں داخل ہو گئے۔ اس کو ابی بن کعب اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہما نے اس کو روایت کیا، اور اس کے محدث ہیں شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ صحیح الجامع میں انہوں نے اس کو بیان کیا۔